الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک آیات کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کی 59 آیات ہم اپنے 9 دروس کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، یعنی 9 درس اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہو گئے ہیں، اور آج یہ ہمارا 10واں درس ہے. ان آیات کے اندر ایک واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 82 تک مکمل ہوتا ہے. تو ہمارے درس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پھر ہم اس پورے کو تو نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے اسی وجہ سے 70 نمبر آیت تک جو ہے نا وہ آج انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے. ان آیات کے اندر جو موضوع جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ بھئی بعض اوقات وہ اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ موضوع کیا ہے، تو یہ اس واقعے کی تمہید ہے. البتہ اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہو کر آ رہی ہے وہ ہے علم کی اہمیت. تو موضوع ہوا علم کی اہمیت آج کے ہمارے اس درس کا. علم کی جو اہمیت ہے یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری عام کہاوت کے اندر بھی ایک بات آتی ہے
کہ کہتے ہیں کہ جی پڑھا لکھا علم والا بندہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں جو بے علم ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نابینا کی مانند ہے۔ جاہل اندھیرے کے اندر آدمی جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ انسان کو جو نصیحت فرمائی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ دیکھ بھال کر زندگی گزارے، وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، محض قیافہ، یہ تقفو کیا ہے؟ قیافہ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں جی بس میرا یہ قیافہ ہے، گمان ہے۔ ایک ہے علمی طور پر آپ اس کو مانے ہیں، سمجھا ہے، گمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے قیافہ، فرمایا بس قیافے کے اوپر اپنے عمل کی بنیاد نہ رکھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً جو تمہیں دل و دماغ دیا گیا ہے، جو تمہیں بصارت دی گئی ہے، جو تمہیں کان دیے گئے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے تم نے قیافے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، ایسے ہی گمان کے مطابق جو ہے وہ زندگی کیوں گزاری۔ تو یہ سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرنا، یہ تقاضا ہے۔ سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو یعلمون جاننے والے ہیں ان کے جو لا یعلمون جو نہیں جانتے؟ تو یہ دونوں جو ہیں ان کو تم برابر سمجھتے ہو کہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی سارے ارشاد ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جو ہے نا اس کو فضیلت دی ہے عابد کے اوپر۔ عابد وہ ہے جو عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم وہ ہے جو علم کے ساتھ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نہیں کئی ساری جو ہے نا وہ اس میں روایتیں ہیں اس کی علم کی فضیلت کی یا عالم کی فضیلت کی جو ہے نا۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ ہم عبد ہیں اللہ کے، تو اب ہماری پوری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ عبادت عمل ہے، اور ان حدود کو سمجھنا جن کے اندر ایک عبد کو یا عبادت کرنے والے کو رہنا ہوتا ہے، اگر اسے ان حدود کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ کیسے ان حدود کی پابندی کرے گا؟ چونکہ اصل میں تو ایمان اگر صحیح معنوں میں انسان کو نصیب ہو جائے تو اس نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی غلامی میں گزاروں گا،
یہ غلامی جو ہے نا، یہی عبادت یا عبدیت، اسی کا نام ہے، بندگی اسی کا نام ہے۔ اللہ کی غلامی میں گزاروں گا زندگی۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ کئی دفعہ وہ مثال بھی دی ہے نا کہ ایک پرندہ ہے جو آزاد زندگی گزارتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے پنجرے کے اندر جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ آزاد اگر آپ پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیں گے تو اس کو آپ جتنا مرضی اچھا اس کی خوراک مہیا کریں، پانی کریں، وہ نہیں پیے گا، وہ چھلانگے مارے گا، وہ پنجرے کو ہی چاہے گا کہ میں لے کر اڑی جاؤں، اپنا نقصان کر لے گا، پنجرے کا نقصان کر دے گا، کیونکہ وہ ان حدود کا عادی نہیں ہے، ان حدود کو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ اور وہ جو آپ کا پالا ہوا ہے نا، وہ بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ہوئے بھی پنجرے کا عادی ہو گیا ہے، اب اس نے اس کو تسلیم کر لیا، آپ اسے باہر بھی نکال دیتے ہیں تو وہ نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے فائدے مند یہی ہے کہ وہ اسی میں رہے، اسی میں محفوظ ہو جائے۔ شاید میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ہندوستان کی عدالت نے یا پارلیمنٹ نے وہاں کو قانون بنایا کہ یہ جو سرکسوں والے ہیں یہ جانوروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، شیر رکھ لیتے ہیں، ہاتھی رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو جنگل کا ماحول چاہیے، وہ نہیں دیتے۔ اب وہ جو جرمانے کا ڈر ہوا یا کوئی قید بھی ہوگی شاید، اس کا ڈر ہوا، تو انہوں نے سرکس والوں نے اپنے ہاتھی شیر جو ہے نا وہ اٹھا کے جنگل کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کتے کھا گئے، وہ شیروں کو بھی، ہاتھیوں کو بھی، اس لیے کہ وہ آزاد ہوا میں زندگی گزارنے کا سمجھتے ہی نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو عادی ہوتے تھے پنجروں کے، انہیں اپنی خوراک بھی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ماں سکھاتی ہے، شیر کی ماں اپنے بچے کو کس طریقے سے اس نے اپنی خوراک جو ہے وہ تلاش کرنی ہے نا، تو ان کو تو وہ کھانے کے محتاج تھے کہ کوئی انہیں ڈال کر جائے تو وہ کھائیں۔ یہ فرق ہے، ان کی حفاظت اسی جگہ تھی جہاں یہ پلے بڑے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ شعوری طور پر، ان کو تو بچپن میں پکڑ کر ڈال دیا نا تو یہ عادی ہو گئے، مومن شعوری طور پر جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ جو حدود ہے نا ان کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے اسی کے اندر رہنا ہے، اسی میں میری حفاظت ہے، اس کے باہر میرے لیے وہی خطرات ہیں جو وہ شیروں کو یا ہاتھیوں کو جو ہے نا وہ کتے کھا گئے تھے، یا کوئی کچھ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ غلطی سے آپ کا کبوتر دوسرے کے گھر میں جا کے اتر جاتا ہے، جنہوں نے کبوتر رکھے ہیں ان کو پتا ہوگا، یا پرندہ آپ کی مرغی دوسرے کے گھر میں چلی گئی، اس کو پھر واپس آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی چلاتے ہوئے جب آپ کا ٹائر جو ہے نا وہ سڑک سے نیچے اتر گیا تو اب فوراً آپ کا پر فرض ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دوبارہ ٹائر جو ہے نا اس کو سڑک کے اوپر لائیں، اس کا نام توبہ ہے۔ میں نے عہد کیا، فیصلہ کیا اپنے ساتھ کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں رہنا ہے، تو کبھی میرا پاؤں باہر بھی چلا جائے گا، اور میں اگر اس حدود سے باہر ہوں تو میں باہر ہوں، اندر نہیں ہوں۔ اندر آنے کے لیے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، صرف ارادے سے نہیں۔ اگر آپ گاڑی کو اوپر نہیں لاتے اور آپ صرف ارادہ ہی کرتے ہیں تو ارادے سے تو نہیں، گاڑی اوپر لائیں گے تو وہ اوپر جو ہے وہ آئے گی نا۔ تو یہ پھر لازمی ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ توبہ کا کوئی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ آپ نے دل میں ہی کر لی، شعوری طور پر کر لی،
تو وہ توبہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. دل سے آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ میرا ٹائر اتر گیا تھا، میں سڑک سے اتر گیا تھا، میں اپنی حدود سے باہر ہو گیا تھا، میں اب اندر آ رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک بات اور دیکھیں، اسی مثال کو سمجھ لیں. جب آپ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کی گاڑی کا ٹائر اتر گیا، اونگ آ گئی، تو آپ فوراً اوپر لائے. تو جب فوراً اوپر لائے تو کیا آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں پھر بھی اونگ جاؤں گا تو پھر ٹائر نیچے جائے گا، میں پھر اوپر آؤں گا؟ نہیں، اس وقت آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا پھر بھی ہو جاتا ہے. بس ایسا ہی ہے کہ اگر اس طرح آپ نے توبہ کی ہے تو پھر دوبارہ بھی اگر ہو گیا، آپ نے یہاں اپنے آپ کو جھٹکا کہ جی گاڑی میرے اونگنے کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے، تو آپ اوپر لے آئے، اور ابھی آپ نے تھوڑا اپنے آپ کو جھٹکا وٹکا کے نہیں، اب نہیں ایسا ہونے دینا. چائے کا کپ بھی کسی ہوٹل سے پی لیا، لیکن آگے کوئی 15 کلومیٹر جا کے پھر ایسے ہی ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ پھر ٹائر کو اوپر ہی چڑھانا ہے. تو ایسے 100 بار بھی ہو جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بندگی ہے، یہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، اور اس علم میں سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب کا علم ہے نا، قرآن کا علم ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گفتگو ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے درس میں قرآن کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی. تو اس کو جو ہے وہ سیکھنا. اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ذہن کے اندر فوراً ایک بات آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پھر تو عالم بننا چاہیے. دیکھیں، عالم بن جائیں، اللہ توفیق دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن نہ تو سب کے بس میں ہوتا ہے، اور عالم بننے کے بعد بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ ایک عالم کے پاس پورا علم آ گیا ہے. میڈیکل کالج میں سے جس وقت ڈاکٹر نکلتا ہے نا، تو وہ جتنے بھی نکلتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک گردوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کوئی ہارٹ کا بن جاتا ہے، کوئی ہڈیوں کا بن جاتا ہے. ان سب کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا. اور آپ ہڈیوں والے کے پاس آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتے، بلکہ آپ کہیں گے تو وہ کہے گا کہ آنکھوں والے کے پاس جاؤ. ایک درجے میں وہ برابر تھے جو MBBS انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ ہڈیوں والے کو بھی اگر آنکھوں کا پرابلم ہے تو اس نے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا. ایک حد تک وہ علم ہے جس کی جو فرض ہے، جو ضروری ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے، جس کے ہم نے وہ بندگی کے اندر رہنا. ہاں، اس کے بعد کبھی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے کہ کوئی اس سے آگے کی بات ہو، تو وہ آپ عالم سے پوچھیں، ایک سے نہیں تو دوسرے سے پوچھیں. جہاں آپ 10 کے بعد بھی آپ کا اطمینان ہو تو 10 سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، ایک چیز ہے نا، قرآن کریم میں آیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کے اوپر میں آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کر دیتا ہوں، تو اس میں نماز کی اہمیت، فضیلت، اسے چھوڑنے کا نقصان، یہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن پھر مسئلہ آئے گا جس وقت آپ پڑھیں گے، کوئی مسئلہ بھی آ سکتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے لگ گئے، وہ تو میرے درس نے آپ کو موٹیویشن دی نا، آپ نماز پڑھنے لگ گئے. اب جب نماز پڑھنے لگے تو وہاں مسئلہ بن گیا. مسئلہ کیا بن گیا کہ آپ کھڑے تھے، یہ میں فرضی طور پر بات بتا رہا ہوں، آپ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قیام میں تھے، رکوع کرنا یاد نہیں رہا، سجدے میں چلے گئے تو مسئلہ بن گیا نا. اس کو کہتے ہیں مسئلہ. اب یہ مسئلہ عالم بتائے گا، یہ میں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ عالم سے پوچھ لیں، جس کو مسئلہ پیش آئے وہ پوچھ لے. کسی کو نکاح کا، کسی کو طلاق کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ پھر آپ ایک نہیں 10 عالموں سے جا کر پوچھ لیں. لیکن اس حد تک علم سیکھنا جو ہے نا، یہ ضروری ہے. اور اس میں پرائرٹی جو ہے وہ ہے اللہ کی کتاب.
کے علم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، بس ایک پیار کی بات ہوتی ہے کہ یعنی تجھے موت آ جائے تو ماں روتی ہے نا. اور کہتے ہیں مرے، ساڈے بھی پنجابی چواز کہتے ہیں اور مرے ادا نہیں، دوست کو کہہ دیتے ہیں کہ مرے اس طرح نہیں گل ادا وا. تو وہ پیار سے ہی ہے، پیار میں ہی بات کہی جا رہی ہے کہ تیری ماں تجھے روئے یعنی تم مرے، تین ماں روئے، تو کہتا ہے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو جنہوں نے کہا علم کیسے اٹھ جائے گا اے اللہ کے رسول، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے بچے آگے پڑھائیں گے تو علم کہاں چلا جائے گا؟ اس وقت فقہ وغیرہ کا تو علم تھا ہی نہیں، اس وقت علم ہی یہی تھا. ابھی یہ جس حال میں آج فقہ، یہ تو پھر بات کی بات ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ پڑھتے پڑھتے ہی بے علم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، پڑھتے پڑھتے علم سے محروم ہو گئے. تو آج ہم محروم ہیں. بہرحال جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو یا قوم کے کسی گروہ کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے. ظاہر ہے پیغمبر کا واعظ ہے تو بڑا بلیغ ہوگا. پھر اللہ کی کتاب کے ذریعے واعظ ہوتے تھے پیغمبروں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے. تو اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی. اب وہ بڑا متاثر ہوئے لوگ. تو کسی آدمی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی علم والا نہیں ہوگا، یا آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوگا، یا سب سے بڑھ کر آپ ہی کے پاس علم ہوگا. کوئی ایسی بات انہوں نے کی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سرسری طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ہاں ظاہر ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو پیغمبر سے زیادہ علم پھر کسی کے پاس کیا ہوگا. تو وہ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے نا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور بھی بندے ہیں یا بندہ ہے جس کے پاس تو اس سے زیادہ علم ہے. تنبیہ کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کوئی اپنی توہین نہیں سمجھی، بے عزتی نہیں سمجھی، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اس آدمی کا پتہ بتائیں جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیں، غور کریں کہ ایک پیغمبر ہیں، امت کی رہبری کر رہے ہیں، تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ کسی اور کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ بھئی اگر تم سیکھنا ہی چاہتے ہو، اس کے پاس جانا چاہتے ہو، تو فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ، اس سے مل لو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کر لی اور چلتے ہوئے پھر مسافر کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تھی نا کہ فلاں جگہ جو محل ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں وہ اللہ کے بندے کا محل ہوگا تو وہاں جاؤ گے تو چوکیدار ہوں گے، تو سڑک جاتی ہوگی تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. تو ایسے ہی کتے انہوں رولدا پھیلدا ہی لبنا سے. تو اب ایک مچھلی جو ہے وہ کہا کہ اپنے پاس مچھلی بھون کر رکھ لینا، تل کے
وہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں تھی، وہ مچھلی یہ بتایا تھا کہ یہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، تو جہاں زندہ ہوگی تو وہاں قریب تلاش کرنا۔ اب قریب سے مراد میں نے بتایا نا کہ اب کوئی اس کا اس طرح، جس طرح ہم ہاؤس نمبر بتا دیتے ہیں تو ایسے تو نہیں بتا سکتے، بتانے والا کام نہیں تھا۔ اروئی کے اندر کوئی بندہ ہو، آپ چلے جائیں تو وہاں تو دور دور بندہ ہی نظر نہیں آتا صحرا میں، تو وہاں جا کر جو ہے وہ بندہ ڈھونڈنا، تو بندہ تو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لاری اڈے کے پاس بھی ہو تو یہاں آدمی کو تو نہیں نظر آتا نا، اگر یہ پلین بھی ہو تو نہیں پتہ لگتا، نظر کام نہیں کرتی اس سے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مچھلی پر نظر رکھنا، جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو بس اس کے دائیں بائیں اس کو تلاش کرنا، وہیں مطلب یہ ہے کہ تم اب اس ایریا میں پہنچ گئے ہو جہاں وہ بندہ ہے، تو اس کو وہاں تلاش کرنا، اور وہ بندہ ملے گا تمہیں اس مقام پر جہاں دو دریا یا دو سمندر آپس کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دو بحریں جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں نا، ملتی ہیں۔ تو یہ 3-4 جگہوں پر قیافہ ہے، اندازہ ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک رائے جو ہے، یا زیادہ رائے جو ہے، جس کا گمان زیادہ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی علاقے میں رہنے والے تھے، تو یہ دریائے نیل جو ہے یہ سوڈان سے مصر میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب یہ سوڈان میں ہوتا ہے تو یہ 2 دریا ہوتے ہیں، اور خرطوم کے پاس آ کر جب یہ داخل ہوتے ہیں مصر میں تو وہاں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں النیل ازرق، اور دوسرا ہے النیل ابیض۔ ازرق نیلے کو کہتے ہیں، ویسے ایک ہم اپنی پنجابی میں بھی نیلا کہتے ہیں، تو یہ جو دریائے نیل ہم کہتے ہیں نا، یہ اس نیلے کی وجہ سے نہیں کہتے، اس نیلے کو تو ازرق کہتے ہیں عربی میں۔ وہ جس طرح نیل گائے بھی کہتے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں نیلی ہوتی ہے، میں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں نیلی وہ بھی نہیں ہوتی، تو بس اس کا نام پڑا ہوا ہے، تو اس طرح اس کا نام ہے نیل دریا کا، النیل ازرق۔ تو ہم پھر جب اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں نیلا نیل، یعنی دریائے نیل جو جس کا پانی، اور نیل اس کا پانی جو ہے وہ چونکہ نیلا ہے، اور وہ جس علاقے سے پھر آتا ہے تو اس طرح کا وہ پانی ہو جاتا ہے نا، کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں اس میں۔ اور دوسرا جو ہے نا النیل ابیض، وہ اس کا پانی سفید ہے، تو وہاں آ کر وہ نیلا اور سفید اکٹھا ہو کر مصر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مجمع البحرین تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ وہاں جو ہے وہ تم پہنچ جاؤ، تو وہاں وہ بندہ تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کا آغاز کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک خدمتگار شاگرد نوجوان ساتھی، ظاہر بات ہے کہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی انہیں علم کا شوق ہی ہوگا نا، ورنہ تو پھر اس طرف انہیں کیا آنا تھا، تو انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ مینوں بھی نال ہی لے چل، میں بھی چلتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھ لو سفر ذرا مشکل ہی ہے، لیکن اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ تو دونوں جو ہے نا وہ انہوں نے اس جانب سفر کا آغاز کر دیا۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو چیز بھی ہوگی اس کو میں واضح کرتا جاؤں گا، جو میری سمجھ کے مطابق جو ہے نا وہ جس پر کوئی بات کرنی ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی یا خدمتگار یوشع ابن نون نام اس کا آتا ہے، اس سے یہ کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ جس طرح وہ میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ ابھی یہاں فون آئے، میں اٹھاؤں، میں بولنا شروع کر دوں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا پوچھا ہے، جس نے فون کیا نا، جس کی بیل بجی ہے۔ حالانکہ اس کا سوال آپ نے نہیں سنا، لیکن میرے جواب سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ نوجوان گیا تھا تھک،
چلتا چلتا تو اس نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر جو تھک جاتا بار بار پوچھتا کنا کو اور سفر ہے، کنا کو اور سفر ہے، یا موڑی چلیے جو بہت دور تھا. تو اس کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، ایسا مت سوچ اب میں مڑنے والا نہیں ہوں جب تک میں پہنچ نہ جاؤں وہ دو دریاؤں کے یا دو سمندروں کے سنگم پر. ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو دریا کا بتا دیا، کچھ سمندر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے یہاں بھی یہ بحران جو ہے نا، یہاں بھی ہے یہ ملک بحران، بحرین ہمارے عام طور پر کہتے ہیں، یہ بحرین ہی ہے. تو حتیٰ اب لوگا مجمع البحرین او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا چلتا رہوں گا، مطلب یہ ہے کہ یا پھر چلتے چلتے موت آ جائے گی تو یا پہنچ جاؤں گا منزل پر، میں مڑنے والا نہیں. یہ ان کا جذبہ ہے علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا، جس پر میں نے اس کو یہ عنوان دیا نا. فلما بالغا مجمع بینہما ناسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور جس وقت وہ وہاں پہنچ گئے مجمع البحرین پہ اور اس کے سنگم پر، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، اور وہ مچھلی جو تھی فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ اس نے بڑی صورت کے ساتھ، جس طرح پانی کے اندر جو ہے نا وہ کوئی زمین کے اندر بھی سرنگ مارتے ہیں تو وہ ایک بنتی ہے نا کھوڈ سی، تو اسی طرح اس نے پانی میں چھلانگ ماری تو وہ جیسے اس کو یوشع ابن نون کو نظر آئی، اسی طرح اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ اس کے اندر پانی کے اندر چھلانگ مار کے جو ہے وہ چلی گئی. اصل میں ہوا یہ، کیوں بھول گئے؟ بھولے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بھولا تو وہ تھا جو مچھلی کی نگرانی کر رہا تھا، یوشع ابن نون. اصل میں وہاں پہنچ کے تو کافی سفر ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تھوڑی سی ریسٹ کر لوں. تو وہاں کوئی چٹان تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کو کوئی ٹیک بنا کر یا کوئی اس کی کوئی اوٹ بنا کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر گئے لیٹ. یہ جاگ رہا تھا جو ساتھی تھا، اور مچھلی کے اوپر اس کی توجہ بھی تھی، کیونکہ اسے بتایا تھا مچھلی دی رکھوانی کرنی ہے. تو وہ مچھلی چونکہ پانی قریب ہی تھا، مچھلی نے زندہ ہوئی اور چھلانگ ماری اور پانی میں چلی گئی. تو انہوں نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگا دیں، پھر خیال آیا کہ سو رہے ہیں، بتانا تو مچھلی کا ہی ہے، نیند کیوں خراب کرنی ہے، شاید وہ مناسب نہ ہو جگانا، تو جاگیں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی چلی گئی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جتنا بھی سوئے، اس کے بعد جب جاگے تو اتنی دیر میں اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مچھلی کا بتانا ہے. جیسے کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کسی کو بتانی ہوتی ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں کہ یار یہ بات میں نے درس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اعلان کرنا ہے، تو میں بھول جاتا ہوں، جا کے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اعلان تو کیا ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو وہ بھی بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جاگے تو پھر چل پڑے. اب کافی سفر کر لیا انہوں نے. جب سفر کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ یار، ہم تو تھک گئے ہیں، چل چل کے لتاں رہ گئی ہیں، تو چلو کھانا لاؤ، کھانا کھا کر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چل پڑیں گے. فلما بالغا مجمع بینہما ناسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو جس وقت وہ وہاں مجمع البحرین پر پہنچے تو ان کو توجہ نہ رہی، یاد نہ رہا وہ یوشع ابن نون کو مچھلی کا، تو مچھلی تو چلی گئی، تو وہ بتا نہیں سکے، تو ایسے ہی چل پڑے پھر آگے، حالانکہ منزل تو ان کی وہی تھی. فلما جاوزا قال لفتاہنا، اور جس وقت کو آگے بڑھے تو انہوں نے کہا اپنے اس ساتھی کو آتینا غدانا، لے کر آؤ ہمارا وہ ناشتہ کھانا ہمارا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جداں کہنے تھک ٹوٹ گئے ہیں بس چل چل کے، لتاں رہ گئیں.
تو کھانا لے کر آؤ، کوئی تھوڑا کھانا کھاتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ کالا ہوں جب کھانے کا کہا تو اسے بھی یاد آ گیا، کیونکہ کھانے کے ساتھ وہ باندھی ہوئی تھی مچھلی بھی اسی میں رکھی ہوگی۔ کالا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، تو وہ کہنے لگے کہ ذرا غور تو کریں، جس وقت ہم اس چٹان کے پاس تھے، یعنی جہاں آپ سوئے تھے، جہاں آپ نے آرام کیا تھا، جب ہم وہاں رکے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کی بات آپ سے کرنا۔ اب انہیں کو یاد آیا نا، تو اب یہ ڈر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غصے ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کتنا سفر کر لیا ہوگا بھائی، یہاں رکنا تھا، عرب والے چلے گئے، عرب والا ہی بنتا ہے نا آگے، تو پھر بندہ کہتا ہے نا کہ اتنا سفر جو ہے وہ خام خواہ مروا دیا۔ تو اب وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ذرا غور کریں، عجیب معاملہ ہوا ہے کہ جب ہم وہ چٹان کے پاس ٹھہرے تھے نا، فإنی نسیت الحوت، تو اس وقت ایک غلطی ہوئی کہ میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا میں بھول گیا، مچھلی میرے ذہن سے نکل گئی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اور نہیں بلایا مجھے یہ شیطان نے، ورنہ میں نے آپ سے تذکرہ کرنا تھا۔ یعنی یہ معذرت کا انداز ہے نا۔ اچھا، اسی سے سمجھ لیں جی، دیکھیں اس میں بھی بڑا سبق ہے نا۔ معذرت وہ چیز ہے جس سے ہم اکثریت ہماری بھاگتی ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اپنی غلطی ہے نا، احساس ہو گیا ہے، اپنی کوتاہی ہے، تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ عزت کم نہیں کرتی، یہ عزت بڑھاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ شعار بنا لیں، آپ جب میں کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اگر ہم یہ شعار بنا لیں کہ جی جب مجھے میری غلطی کا پتہ لگے گا تو میں نے معذرت کرنی ہے، تو پہلی معذرت تو آپ کو اپنی بیوی سے ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر آپ کو اپنے بچوں سے کرنی پڑے گی، بچوں کے ساتھ بھی کبھی آپ دیکھیں کوئی بات کرنے کے بعد، کوئی معاملہ کرنے کے بعد، کوئی بیوی کے ساتھ کو بعد میں احساس ہو جائے کہ، تو یہ بہت مشکل مرحلہ آ گیا کہ میں معذرت کر لوں، حالانکہ یہ آپ کو عزت دینے والی چیز ہے اور یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین چیز ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، اپنے گاہک کے ساتھ اگر احساس ہو گیا ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس سے جو ہے وہ معذرت کریں، اور یہ بہترین تربیت۔ بڑے سارے مسائل ہمارے گھروں کے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم معذرت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہمارے سر میں ڈنڈا مار سکتا ہے تو اس سے تو ہم جلدی سے معذرت کر لیں گے، لیکن جہاں کوئی کمزور ہے اس کو، وہاں ہم معذرت کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کیوں کریں معذرت۔ کبھی آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ سے ایسی غلطی ہو گئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا آپ سے، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی نقصان ہو گیا نا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، تو اب آپ اس کو اگر مل کر کہیں جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے یہ نقصان ہو گیا، میں معذرت کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں پھر آپ کی عزت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے معذرت کرے، آپ کی بیوی کرے، آپ کی اولاد کرے، آپ کے بھائی بہن کریں، تو پھر اسے دل میں رکھنا نہیں چاہیے، پر یہ بڑی شان ہے، اسے دفع کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو جب وہ لیے پھریں کہ جی اس نے اس طرح بات کی تھی تو ایسے ہو گیا، تو ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، بس اس کو جاتا کریں کہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔
بہت زندگی کے اندر سکون آئے گا. اور یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. جو بچوں کو ہم نے تربیت دی ہے نا وہی انہوں نے آگے کرنا ہے. اور بچوں کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ اصل میں میرے اپنے بھی تو تجربات ہوتے ہیں نا، میرے اپنے بھی تجربات ہوتے ہیں جن سے میں کچھ سیکھتا ہوں. میرا جو گزرا ہے نا وقت، الحمدللہ میری مصروفیت تو اسی طرح کی رہی ہیں، لیکن گھر والوں کو میں نے ٹائم نہیں دے سکا. اور جب میں تھک کر گھر میں جاتا ہوں تو پھر مجھے کسی بچے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا کسی اور سے نہیں ہوتا. میں سویا ہوا ہوں تو اب میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، کسی نے مجھے تنگ نہیں کرنا، خام خواہ کا کوئی سوال بھی نہیں کرنا. بچوں کی کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ ہو گئی تھی. اب میں جب تھک کر گھر جاتا ہوں نا، رات کو میں تقریباً 12 بجے گھر گیا ہوں، تو میرے وہ بیٹے کی بیٹیاں ہیں، وہ جب آ کر مجھے تنگ کرتی ہیں اندر سے تو میرا دل نہیں کرتا، لیکن میں خوشی سے ان کی تنگی برداشت کرتا ہوں. اور میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ اب میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، اب کرو مجھے پریشان جتنا تو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہ جب وقت تھا تو اس وقت مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. تو یہ کبھی آپ اپنی جگہ غور کریں. میں نے تو آپ کو بات بتا دی، آپ نے کسی کو بتانی ہی نہیں ہے، لیکن آپ جب کریں گے تو کئی ساری چیزیں آپ بھی تلاش کر لیں گے کہ یار خرابیاں تو اسی طرح ہی پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جس کو میں نے کہا کہ جس پر گفتگو کر لوں. تو اب وہ معذرت کرتے ہیں، وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرا، کہ مجھے بلا دیا شیطان نے ورنہ میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا تھا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ وہ مچھلی تو جو ہے نا وہ بڑے عجیب طریقے سے جو ہے وہ گھس گئی پانی کے اندر، وہاں پانی کے اندر. اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وہ بات نہیں، ڈانٹا نہیں یا کوئی بات نہیں، بس اتنا کہا قال ذلک ما کنا نبغی. تو انہوں نے کہا وہی تو اصل میں جگہ تھی جس کو ہم تلاش کرتے پھر رہے تھے، یعنی وہی تو چیز تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے کہ کہاں مچھلی زندہ ہوتی ہے، کب مچھلی زندہ ہوتی ہے. فارتد علی آثارہم ما قصصا، تو اب وہ چل پڑے اپنے پاؤں کے نشان جو ہے وہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی سڑکیں نہیں ہیں، کوئی اس طرح نہیں ہے. تو اگر آپ ریت کے اوپر جو ہے وہ ایک سمت سے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد واپس آنا چاہیں تو ٹریک تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو بہرحال وہ اپنے پاؤں کو تلاش کرتے کرتے، ان کی کھوج کرتے کرتے جو ہے نا وہ واپس جو ہے وہ مڑ گئے. فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. اب دیکھیں یہ ویسے یہاں خاص طور پر کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، تو ایک تو وہ تصور ہے نا کہ عبد ہے تو پھر عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ تمام بلکہ ساری مخلوق اور خصوصاً انسان و جن یہ اللہ کے عبد ہیں، فرشتے بھی عبد ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی عبد ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہ سرکش ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک باپ جو ہوتا ہے نا اس کی اولاد ہے، اس میں سے ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے، بیٹے تو دونوں ہی ہیں، ایک نافرمان ہے ایک فرما بردار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو سارے ہی لوگ ہی ہیں، کیونکہ رسول جب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو امت میں تو وہ بھی شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی نے رسول کو رسول مانا، کسی نے نہیں مانا، وہ اس کیٹیگری میں آ گئے. تو اس معنی میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو واقعتاً اللہ کی ان حدود میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا نا وہ پنجرے کی مثال سے، کہ اللہ کی ان حدود کو ذہنی طور پر دلی طور پر جو وہ مان لیا ہے کہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے، عبدا من عبادنا. اس معنی میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ جو ہے نا وہ
مطلب اللہ کا ایک بندہ. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیں, یہ بندہ کون تھا؟ تو اس بارے میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی انسان ہی تھا. خضر کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ خضر نام کا کوئی انسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو قیامت تک کی زندگی دیتا ہے تو کسی انسان کو بھی دے سکتا ہے, شاید دے ہو, لیکن کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں ہے کہ آپ اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈکا لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی وہ انسان ہی ہے. وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ذمہ داریاں, اب ایک سوال اور آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا کہ اگر وہ انسان ہے تو پھر وہ فرشتوں والی ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ بھی بات جو ہے نا وہ علماء کی طرف سے ہے کہ اللہ کے جو خاص ولی ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ دنیا کی زندگی گزار لیتے ہیں تو ان کو فرشتوں کا جو نیچے والا طبقہ ہے نا اس میں شامل کر دیتا ہے اللہ. جیسے شیطان کو بھی تو شامل کیا تھا نا فرشتوں کے ساتھ, جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس میں شامل کر دیتا ہے. بہرحال ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے, خضر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, وہ کوئی فرشتہ ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا وہ دو نظام چل رہے ہیں دنیا میں, نہیں پوری کائنات میں ہی. ایک تو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے اور ایک فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے. یہ ہمارا جو نظام ہے نا اس کو کہتے ہیں شرعی نظام, شریعت کا نظام, تشریع, قانون, ضابطہ, جس کے مطابق ہم نے گزارنے, ہم نے زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی علم تھا, لیکن فرشتوں کے پاس کون سا علم ہے؟ اس کو کہتے ہیں تکوینی علم. یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, اور یہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں بعض اوقات. مثال کے طور پر ہمارا بندہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں, اور کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے یہاں نہیں تو وہ کہتے ہیں جی جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالو, اس کو لے جاؤ لاہور لے جاؤ ہارٹ کے علاج کے لیے. تو ہم جلدی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی ان حدود کے حساب سے کہ بھئی اس کا علاج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیمار ہو گیا تو علاج کراؤ, تو علاج کرنے لگے. اب وہ فرشتہ جیسے نے نال جان نکالنی ہے وہ بھی نال بھجا جا رہے, اور وہ اس پروگرام میں ہے کہ ان کو عارف والا ٹپڑ نہیں دینا. تو اب اس کے پاس اپنا قانون, اپنا ضابطہ, اپنا علم ہے, اور ہمارے پاس اپنا علم ہے دونوں متضاد. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اگر وہ ہمیں نظر آئیں تو پھر ہماری لڑائی ہو جائے, ہمارے سامنے کریں تو پھر چل نہیں سکتا معاملہ. ویسے یہ آگے پڑھیں گے تو واضح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات, لیکن اس میں تو اتنی بات سمجھ لیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی فضیلت تھی, علم اس کے پاس, کیونکہ زمین پر اور بندوں کے پاس بھی علم ہے, وہ بھی بندے ہی ہیں اللہ کے. تو اللہ نے یہ دکھایا کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گئے تو فوجد عبدا من عبادنا, تو پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو رحمتا من عندنا, جس کے اوپر ہم نے ہماری جانب سے رحمت ہوئی تھی, ہمارے بندوں میں وہ شامل ہوا تھا. اسی طرح پیغمبروں کے اوپر رحمت للعالمین, مطلب اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نہیں ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر ہیں, لیکن اب ذکر اس کا ہو رہا ہے نا, تو اس کے اوپر رحمت ہوئی ہے. اور یہاں جس چیز کو رحمت کہا جا رہا ہے وہ چیز ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام, جس کی طلب لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے, وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خصوصی علم دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ
ہم نے اسے وہ علم دیا تھا جو دوسرے انسانوں کے پاس جو ہے وہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا، خصوصی علم ہم نے اس کو جو ہے وہ دیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، تو کہنے لگے اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کیا میں تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں، تیری اتباع کر سکتا ہوں، تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں اس مقصد کے لیے، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ تو مجھے تعلیم دے، وہ علم مجھے جو ہے وہ سکھائے جو تجھے دیا گیا ہے ہدایت میں سے، یعنی میں اس تعلیم کے لیے تیرے پاس آیا۔ ذرا انداز کریں، دیکھیں سیکھنے کا ایک جذبہ، علم کی کوئی اہمیت ہے نا، تو جس وجہ سے جو ہے وہ ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں تیرے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو اس میں سے مجھے کچھ سکھا۔ کالا، تو وہ بندہ اللہ کا کہنے لگا لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ٹک نہیں سکے گا، صبر نہیں ہو سکے گا تو اس سے۔ کیوں صبر نہیں ہو سکے گا؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو کیسے صبر کرے گا، تو کیسے ٹکے گا جب تیرے علم کے اندر وہ بات ہی نہیں ہوگی، تیرے احاطہ علم میں وہ چیز ہی نہیں ہوگی جو میں کر رہا ہوں، یعنی جو کام میرا ہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ تیرے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو کیسے ہم دونوں جو ہے وہ پھر اکٹھے چل سکیں گے؟ یہ دنیا میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، کسی آدمی کی کسی بات پر آپ کو غصہ آیا لیکن آپ نے پوری بات نہیں سمجھی تھی، پھر کسی جگہ سے آپ کو پوری بات سمجھ آئی تو آپ کا وہ غصہ ختم ہو گیا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ یار میں خام خواہی غصہ کر رہا تھا، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرے کم تیری سمجھ نہیں آنے تے تو میرے نال کداں چل سکے گا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے علم میں آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے کام ہے ان کا، تو لہٰذا پھر تیرا تو میرے ساتھ کلیش ہوگا یا تو میرے بارے میں بدگمان ہوگا۔ آپ کسی آدمی کو جو ہے وہ ایک نیک آدمی سمجھ کر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، بعد میں آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو نیک نہیں ہے، اس میں برائی ہے، تو پھر آپ اسے روکیں گے، ٹوکیں گے یا کچھ اور مسئلہ بنے گا، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ کالا، تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جذبہ وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کالا ستجدونی انشاءاللہ صابرا۔ اب دیکھیں یہ سیکھنے کا جذبہ ہے، یہ علم سیکھنے کی وہ خواہش ہے جو لے کر گئے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے جا تو تیرے کام دا نہیں، میں ٹھیک ہے تیرا میرا گزارا ہی نہیں ہونا، تو جا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں، قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ تو مجھے ساتھ رکھ، تو مجھے انشاءاللہ جو ہے وہ صبر کرنے والا پائے گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، تیری کوئی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ اب یہ شکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کہا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ 15 دن وحی نہیں آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ایک اور بھی پڑھا تھا وہ جس نے ماشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ بھی اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، اس کے باغ ہی اجڑ گئے تھے۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کہا، لیکن یہ سمجھ لیں انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے نہ ہو، اور وہاں ہی بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو پھر دوبارہ جب یاد آئے تو پھر کہہ لو، پھر اللہ کو یاد کر لو، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ، اور یہ بھی کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے وہی ٹھیک ہو،
اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے اندر کوئی اور چیز بہتر ہوئی تو اللہ میری کوئی رہنمائی کے حوالے سے ہے یا کسی چیز کے حوالے سے ہے یا کسی فائدے کے حوالے سے اللہ مجھے کوئی اور فائدہ دے دے گا، کوئی اور چیز دے دے گا، اس سے بہتر رہنمائی دے دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً جو ہے وہ یہی ہوگا تو اسی میں میرا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں میرا نقصان بھی ہو جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کالا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہی ہے، تو نہیں ہٹتا، اگر پھر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، تو پھر تو مجھ سے کوئی بات پوچھنی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرنا میرے ساتھ۔ ظاہر ہے یہ کوئی میں تجھے یا کسی کلاس روم میں تو نہیں سکھانا نا، یعنی آن جاب ٹریننگ ہے نا، جس طرح وہ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹروں کی جب وہ MBBS تو کالج میں کرتا ہے نا، پھر بعد کی ٹریننگ ساری جو ہے نا وہ مریضوں کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ تو میں کام کروں گا، تجھے ساتھ لیے پھروں گا، تو میرا رکاوٹ نہیں بڑھنا، مسئلہ پیدا نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا۔ فَقَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا، حتیٰ کہ میں خود کسی چیز کا تجھ سے ذکر کر دوں جو ضروری سمجھوں گا میں بتانا، یا جب ضروری سمجھوں گا میں وہ تجھ کو جو ہے وہ بتا دوں گا۔ یہ الحمدللہ 70 آیات ہم نے جو ہے وہ پوری کر لی جو پڑھی تھی، تو بس ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات جو ہے وہ پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ علم کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا وہ اس کا موضوع جو ہے وہ بنایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہ الموت، جس کو موت آئی، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اس حال میں کہ وہ علم کی طلب میں تھا، یعنی طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، موت آ گئی، طالب علمی میں ابھی مکمل نہیں ہوا، اسی میں موت آ گئی۔ من جاہ الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ یہ کیوں علم حاصل کر رہا تھا، اس کا پیش نظر دیکھیں، ایک اپنے عمل کے لیے بھی علم چاہیے، لیکن وہ کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ علم حاصل کر کے وہ اسلام کو زندہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں تو زندہ ہی تھا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کوئی وقت آ جائے گا جب اس کو زندہ کرنے کی نوبت بھی آئے گی، تو فرما رہے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں ہوتا، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس سے وہ اسلام کو زندہ کرے گا، لیکن موت اسے آ گئی سیکھنے میں۔ آگے فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کا اور نبیوں کا جنت کے اندر ایک درجے کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ مقام ہے، تو اللہ کی کتاب کو سیکھنا سمجھنا۔ تو بہرحال یہ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو بغیر سیکھے مر گیا نا تو حسرت کی موت ہی ہے۔ کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ قرآن سیکھ کر مرے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ سیکھنے کے بعد عمل بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عمل جو ہے اس کے علم اس کی بنیاد علم ہی ہوگی نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔